بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید عمر گردری اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تیسری آنکھ 55 نیوز کے اسٹوڈیو سے۔ ناظرین، آج ہم یہاں میں بات کریں گے کراچی میں گزشتہ جو 4-5 دن ہو گئے وہاں پہ وقفے وقفے سے ہلکی اور تیز بارشوں کا جو سلسلہ جاری ہے، تو کراچی کا نظام زندگی جیسے کہ مفلوج ہو کے رہ گیا ہے۔ روشنیوں کا یہ شہر آج لاوارثوں کے قبرستان کی شکل پیش کر رہا ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں موسلا دار بارشیں ہو رہی ہیں، جس میں آئی ایچ چندریگر روڈ، صدر، کھارا دار، کورنگی، لانڈی، گلشن حدید، نیو کراچی، نارتھ کراچی، نارتھ نظام آباد، ملیر، ایئرپورٹ اور دیگر علاقوں میں یعنی کہ بارشوں کا سلسلہ جو تھا کہ وہ نہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ شاہراہ فیصل جیسی، شاہراہ قائداعظم جیسی روڈیں وہاں پہ تالاب کا منظر پیش کر رہی تھی۔ ایون کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے دریا بہ رہا ہے، کنٹینر اس میں بہ رہی ہیں، پولیس کی گاڑیاں بہ رہی ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں اس میں بہ رہی ہیں۔ 17 سے 18 ہلاکتیں وہاں پہ ہوئی ہیں، بجلی کڑکنے سے ایک ہی خاندان کے 7 لوگوں کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے۔ تو تیز بارشوں سے کراچی میں ٹریفک کا نظام مکمل طور پر متاثر ہو چکا ہے۔ شہر میں سخی حسن سے ناگن چورنگی تک اگر آپ دیکھیں گے تو مکمل طور پہ روڈ زیر آب ہو چکی ہے۔ سفرہ چورنگی سے حسن اسکوائر تک آئیں گے تو وہاں پہ آنے اور جانے والے جو راستے ہیں وہاں پہ کئی فٹ تک پانی جمع ہو چکا ہے۔ شہر کے جو علاقہ ہے نیا نظام آباد، نظام آباد 1 2 3 4 اور اوجا کے اس میں پانی گھروں میں داخل ہو چکا ہے۔ شہریوں کا کاروبار زندگی بری طرح سے متاثر ہو گیا۔ اور یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ بارش کے باعث یعنی کہ شہر کے مختلف علاقوں میں ٹریفک کا نظام اتنا برا متاثر ہوا ہے، اتنا برا متاثر ہوا ہے کہ شہروں میں کشتیاں چل گئی ہیں، لوگوں کے گھروں کی دیواریں گر گئی ہیں۔ اور محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی کا جو شہر ہے تو اس میں اس وقت تک 200 ملی میٹر سے زائد کی جو بارش ہے وہ ریکارڈ ہو چکی ہے۔ اور اتنی بارش میرے خیال میں آج سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی۔ اور اس وقت کراچی قبرستان کا منظر پیش کر رہا ہے، تالاب کا بلکہ سمندر کا منظر پیش کر رہا ہے۔ تو اسی سلسلے میں آج ہم اپنی بات چیت کریں گے، اپنی گفتگو کا سلسلہ بڑھائیں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت سینئر تجزیہ نگار موجود ہیں اسلام آباد سے، مصطفیٰ حسین خان صاحب جو کہ ایک سینئر تجزیہ نگار ہیں۔ آج ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کراچی کی جو حالات وہ بھی کیونکہ اس کو بڑی گہری نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ تو مصطفیٰ خان صاحب، سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں ویلکم کرتے ہیں۔ بہت بہت آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی ٹائم سے اپنا میں موقع دیا ہم سے بات چیت کرنے کا، اپنے لیے ہمارے لیے وقت نکالا۔ تو مصطفیٰ صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت جو کراچی کی جو صورتحال ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی مکمل طور پہ ڈوب چکا ہے۔ کراچی مطلب کہ اب آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ گھروں میں پانی جا رہا ہے۔ ایون کہ یہاں پہ سندھ کا جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے، سندھ ہوم ڈپارٹمنٹ کی بلڈنگ کے اندر اتنا پانی جا رہا ہے جیسے کہ وہ لگ رہا ہے تالاب بنے ہوئے، سوئمنگ پول بنے ہوئے۔ تو کیا کہیں گے آپ کراچی کی صورتحال پہ؟ پہلے تو آپ یہ بتائیں، پھر ہم اس پہ آگے دیکھیں گے کہ یہ کون ذمہ دار ہے۔ بہت شکریہ عمر گدئی صاحب، آپ نے مجھے ایک بہت اہم ایشو پر بات کرنے کا موقع دیا۔ اس پہ تو پہلے میں ایک بات کہوں گا کہ یہ جو بارشوں کا سلسلہ شروع ہے سندھ کراچی میں، ایک تو یہ قدرتی آفات اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ جب بھی پاکستان میں مونسون کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو ہر سال پاکستان میں کسی نہ کسی صوبے میں تباہی کا منظر پیش کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک قدرتی آفات کے ساتھ ساتھ، کیونکہ ظاہری بات ہے ہماری جو نیشنل مینجمنٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے، کم از کم ان کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے، ہمارا محکمہ موسمیات ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس سال جو بارشوں کا جب سلسلہ شروع ہوتا ہے تو ان کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ کس قسم کی جو ہے وہ مسائل آ سکتے ہیں، کس قسم کی تباہی ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے پہلے سے انتظامات ہونے ضروری ہوتے ہیں۔ تو کراچی میں بھی کچھ ایسی صورتحال ہوئی ہے کہ انہوں نے حالانکہ محکمہ موسمیات نے پہلے الرٹ کرتی رہی ہے کہ کراچی میں اس قسم کی بارشیں، اس قسم کے سستا بارشوں کا ہونا ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ انہوں نے انتظامات اس قسم کے کیوں نہیں کیے کہ جس سے کم از کم کچھ نہ کچھ تو شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کی جائے۔ میں خود ٹی وی دیکھتا ہوں، بالکل یہ اخبارات بلدیہ بھی کی پڑھتا ہوں، تو آپ دیکھیں کہ یقین کریں گاڑیاں جو ہے نا ایسی تیر رہی ہیں جیسے کچرا پانی میں تیر رہا ہوتا ہے۔ پولیس کی وین اور بسیں اور لوگوں کی گاڑیاں، اتنا تباہی کا منظر پیش کر رہا ہے اور نہایت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ اور جو سندھ گورنمنٹ ہے وہ اس کے صرف مذمتی بیان ہی آ رہے ہیں۔ آج ویسے وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعلیٰ سندھ کو وزیر اعظم صاحب نے فون بھی کیا ہے جی اس ایشو پہ، اس مسئلے پر آج وزیر اعظم صاحب نے فون کیا ہے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب کو،
ان کی مراد آج علی بات بھی ہوئی ہے اور صاحب. انہوں نے وفاقی گورنمنٹ نے مکمل ان کو حمایت کا اعلان کیا اور انہوں نے ہر قسم کی ہم آپ کے ساتھ مدد کے لیے تیار ہیں. جی مصطفیٰ صاحب آپ نے اس چیز پہ روشنی ڈالی ہے. یہ بتائیں کہ جو کراچی میں اس وقت ایک تو تباہی مچی ہوئی ہے. ہر سال آپ نے بتایا کہ مانسون کی بارشوں میں کل آ رہا ہے 9 محرم اور پرسوں یوم عاشور کربلا کی یاد میں. اس دن ماتمی جلوس بھی نکلتے ہیں, ماتمی سنگتیں نکلتی ہیں مختلف جو راستوں سے ہوتے ہوئے. پھر جو وہاں پہ راستہ ہے خاص کر کے جہاں پہ مزار قائد والا جو علاقہ ہے, تو ایک گرو مندر والی سائڈ پہ وہاں سے ایک بہت بڑا جو ماتمی جلوس برآمد ہوتا ہے. پھر ان مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے صدر سے ہوتے ہیں, لیکن یہ تمام راستے اس وقت تک تالاب کا منظر پیش کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا یوم عاشور تک, کل تو مجھے پاسبل نہیں لگ رہا, لیکن پرسوں تک کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو سندھ کی مقامی حکومت ہے, وسیم اختر صاحب میئر ہے سندھ کے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سندھ حکومت کی ذمہ دار ہے, جبکہ میئر وہ خود ہے, حکومت ایم کیو ایم نے اتنے عرصے حکومت کیا. سندھ کا جو وزیر اعظم مطلب سندھ میں اس وقت آپ کو پتا ہے کہ گزشتہ 15 سال سے میرے خیال میں انہی کی حکومت چل رہی ہے, 13 سال سے مسلسل پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی کراچی ہمارے ہاتھ سے باہر ہے. اب یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی, ایم کیو ایم رو رہی ہے کہ ہمارے ہاتھ سے کراچی باہر ہے, دوسری حکومت وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی ہم اس پہ ذمہ دار نہیں ہے, جبکہ وفاق کو بھی مروتی الزام ٹھہرایا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے, اور یہ جو یوم عاشور کے جو جلوس ہوں گے ان کے لیے کیا انتظامات کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں غدیر صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ یہی تو پرابلم ہے ہمارے ملک میں کہ جب بھی اس قسم کا کوئی آفت آتی ہے یا اس قسم کا کوئی معاملہ آتا ہے تو ہر حکومت ایک دوسرے پہ ڈالتی ہے. کوئی صوبائی حکومتیں ایک دوسرے پہ مرض الزام ٹھہراتی ہیں. وفاقی حکومت پنجاب کو کہتی ہے, پنجاب سندھ کو کہتی ہے. یہی صورتحال ابھی سندھ میں بھی ہے. اس ٹائم جو ہے یہ پاکستان کا عوام کا مسئلہ ہے, انسانی جانوں کا مسئلہ ہے, انسانوں کی تباہی ہو رہی ہے. تو اس لیے جو ہے اس ٹائم یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کس کی ذمہ داری ہے, کس کی ذمہ داری نہیں ہے. اصل میں بیسک چیز یہ ہے نا, خرابی جو ہے غدیر صاحب, اس لوکل گورنمنٹ کے جو ہے ہماری جو یونین کونسل ہیں ان کی نااہلی کا فقدان ہے. اس ٹائم اگر یونین کونسل اور ہماری جو ہوتی ہیں ضلعی کونسلیں ہوتی ہیں ان کو جو ہے نا ایکٹیو ہونا چاہیے تھا. یہ کام ان کے ذمہ ہوتا ہے. پہلے سے اگر یہ کام نالوں کی صفائی ہو اور اس قسم کی جو ہے نا معاملات کو پہلے کیے جائیں, کوڑا کرکٹ کو صاف کیا جائے, تو یہ جو جس کی وجہ سے آج یہ سیلاب آ گیا ہے, ان چیزوں کو پہلے سے سدباب کیا جائے تو اس کو روکا جا سکتا ہے. لیکن بدقسمتی سے اس ٹائم آپ دیکھیں کہ سندھ میں آپس میں پارٹیاں لڑ رہی ہیں. ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کو مرض الزام ٹھہرا رہی ہے, وہاں سے تحریک انصاف کو جو ہے پیپلز پارٹی ٹھہرا رہی ہے. آپس میں ان کے جھگڑے ہیں, لیکن عوام کی خدمت کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. اور اب تو صورتحال ایسی ہو چکی ہے کہ اب مجھے لگ ایسا رہا کہ آج یا کل میں وہاں فوج طلب کرنی پڑ جائے گی کراچی میں. اور یہ مسئلہ فوج جب تک نہیں آتی تو یہ مسئلہ حل ہوتا نظر نہیں آ رہا, تاکہ وہ فوج ایک واحد ادارہ رہ گیا جو عوام کی جان و مال کی حفاظت کرتا ہر مشکل گھڑی میں. جی بالکل, اس کی میں بھی یہی سمجھوں گا کہ جو وہاں کی مقامی انتظامیہ ہے, وہاں کی حکومت ہے, ایم کیو ایم کا ایک بہت بڑا ہولڈر ہے, بہت عرصے سے وہ حکومت میں رہے ہیں, تو یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کراچی میں خاص کر کے جو کیونکہ پانی تھوڑا سا بھی ہوتا ہے. بلاول بھٹو صاحب خاص کر کے سندھ حکومت کو بھی یہاں پہ ہم لیں گے کہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے, جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. تو بارش تو ہو گئی, پانی بھی زیادہ آ گیا, جیسے کل وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا. اور وزیر اعظم کا جو کہنا تھا کہ کراچی میں نکاسی آب کے لیے جامع منصوبہ کا وہ جلد اعلان کرنے والے ہیں, نکاسی اور فراہمی آب کا مسئلہ مستقل طور پر حل کر دیں گے, شہر کے عوام کو بحران کے وقت میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے گورنر سے بھی مطلب رابطہ کیا, وزیر اعلیٰ سے بھی رابطہ کیا. اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ وفاق کیا کردار ادا کر رہا ہے. دوسری طرف اس وقت جو دیکھیں عوام وہاں پہ بجلی کی انتہائی مطلب کم تر سچویشن, ہم نے ایک اپنے گیسٹ کو کراچی سے لینا تھا, ڈاکٹر اسم ضمیر صاحب کو, انہوں نے بھی ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونا تھا, لیکن بدقسمتی سے ان کے موبائل کی بیٹری آف ہونے کی وجہ سے ان سے ہمارا رابطہ منقطع ہے. بہت سارے لوگ اچھا اس عذاب میں ہیں. اچھا عمر صاحب, میں آپ کی بات ابھی آپ نے ذکر کیا کہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ جی زیادہ بارش ہوتی ہے یا زیادہ پانی آتا ہے. اب میری بات سنیں, دیکھیں اس چیز کو مذاق بنا کے رکھ دیا ہے. ہمارے ملک کی جمہوریت اور ڈیموکریسی دیکھیں کہ ہمارے ملک کا پرائم منسٹر بھی اب بلاول بھٹو کو یہی الفاظ کہہ کے چھیڑتا ہے, جگت لگاتے ہیں. یہ جگت بازی ہو رہی ہے ہمارے ملک میں. ہماری جو پارلیمنٹ ہے, بجائے یہاں پر قانون سازی ہو, یہاں عوام کے مسائل کو ڈسکس کیا جائے, یہاں جگت بازی ہوتی ہے. ہر
روز यहाँ पर एक मुज़ाकरात बना होता है। अब बिलावल भुट्टो क्योंकि सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी उर्दू इतनी क्लियर नहीं है, तो वो बात की वज़ाहत नहीं कर सके, लेकिन इन्होंने उसकी इस बात को पकड़ के इसको मज़ाक बना लिया। इस सब शर्म का मकाम होना, शर्म करनी चाहिए। इस टाइम बजाय इस किस्म के मज़ाक उड़ाने के, बात तो सच हो गई बिलावल भुट्टो की, देखा जाए तो बात तो ठीक हो गई ना, ज़्यादा बारिश होती है, ज़्यादा पानी आता है, पानी तो आ गया फिर, पानी तो आ गया उनके कहने पर। अब क्या होगा, वज़ीर आज़म साहब इसके बारे में क्या कहते हैं? पानी तो आ गया बिलावल भुट्टो के कहने से। मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, यहाँ पे एक सवाल बिल्कुल कमेंट्स आया है सैयद अबरार बिरदई साहब की जानिब से, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और बहुत गहरी नजर रखते हैं मुल्क के हालात पे। तो उनका ये कहना है कि बल्दियाती, सूबाई और मरकजी हुकूमतें सब फेल हैं, और ये सही कह रहे बिल्कुल हैं, ठीक कह रहे हैं रिजवी साहब, ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल, मैं जो मेरे भाई हैं रिजवी साहब, मैं इनकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ। रिलीफ सेंटर कायम कर चुकी है, लेकिन हर जगह पे हम आर्मी को क्यों ला रहे हैं? क्योंकि आर्मी को जो उनकी असल जिम्मेदारी है वहां पे हमने उसको हटा दिया है। सैलाब आएगा तो हम आर्मी को तलब करेंगे, दलदला आएगा तो हम आर्मी को तलब करेंगे, इवन कि हमें अगर खांसी भी लगेगी तो भी आर्मी आएगा, कोरोना वायरस आया तो आर्मी आ रही है। क्या हुकूमतें यहाँ पे सिर्फ करप्शन करने के लिए और अपनी कुर्सी गर्म करने के लिए आती है? देखें रईस साहब, बात यह है कि अगर ये आज यूनियन कौंसिलें हमारी मजबूत नहीं है, तो इस पे हमारी बैड गवर्नेंस जो है, उसकी बेसिक वजह ये हमारे मुल्क का सिस्टम है। देखिए, हमारे मुल्क में जो जमहूरियत है, वो उसकी जमहूरियत हमारे मुल्क में हकीकी मायनों में है ही नहीं है। बेसिकली आप दुनिया को उठा के देख लें, वहाँ पर लोकल गवर्नमेंट मजबूत होती है, क्योंकि वो तरक्याती काम वो करती हैं, ग्रॉस रूट लेवल तक, आवाम तक जितनी भी सहूलियात होती हैं लोकल गवर्नमेंट बॉडी में चले। यहाँ पर मसला ये है कि हमारा जो MNA MP है, वो लोकल गवर्नमेंट का फंड खा जाता है। वो अपना सारा लोकल गवर्नमेंट का जो पैसा होता है, वो अपने इलेक्शन में, इंतखाबात, अपने इलेक्शन लड़ने के लिए लगा देता है, तो तरक्याती काम हो ही नहीं पाते। और वो महरूम मिन्नत होते हैं कि MNA MP के इलाके के लोग। तो असूली तौर पर लोकल गवर्नमेंट को मजबूत करना चाहिए, उनको फंड देने चाहिए ताकि वो तरक्याती काम करें। अगर वो लोकल गवर्नमेंट सही पैसा इस्तेमाल करे तो तरक्याती काम का, तो आवाम को इस किस्म के मसाइल दरपेश ना हो। इसकी मिसाल मैं आपको दूं, जनरल मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट में जो लोकल गवर्नमेंट बनी थी, नहायत ही मजबूत और स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट थी। आप उसके हम देखें, मुस्तफ़ा कमाल साहब उस वक्त नाज़िम थे कराची के, तो आप उनके दौर में देखें बहुत काम हुआ है कराची में, बड़े तरक्याती काम हुए हैं, लेकिन उसके बाद से हमारी लोकल गवर्नमेंट मजबूत नहीं हुई है। इस टाइम लोकल गवर्नमेंट मौजूद है, लेकिन अफसोस के साथ हमारे मुल्क में एक तो तासुब इतना है कि जब तहरीक इंसाफ आई है तो उसने सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दी पंजाब से। क्यों डिसॉल्व कर दी? इसलिए कि नवाज शरीफ और नून लीग की लोकल गवर्नमेंट्स में काफ़ी उनकी पावर में थे वो, और वो उनको सस्पेंड कर दिया ताकि तरक्याती काम रोक दिए गए। ठीक है, ये चीजें जो नहीं होती, अवाम को प्रायोरिटी दे जनाब, आप ये जमातों को प्रायोरिटी अपनी सियासत में चमकाएं। यहाँ पे आपने बात की है मुस्तफा कमाल साहब की, बहुत अच्छे मेयर रहे। उससे पहले नियामतुल्लाह खान साहब जमात इस्लामी के बहुत अच्छे मेयर थे, और आज भी लोग उनके कामों को, उनके किरदार को, अल्लाह पाक उनकी मगफिरत फरमाए, उनके किरदार को याद करती है। तो सिंध की जो गवर्नमेंट है, वज़ीर आला सिंध ने कल अपना जो स्टेटमेंट दिया, अपना स्टेटमेंट उन्होंने ये रिकॉर्ड करवाया कि जो परवीन शरफ साहब ने लोकल गवर्नमेंट के जो इख्तियारात दिए थे, वहां से जाके सारा काम खराब हुआ। और मेरे ख्याल में तो लोकल गवर्नमेंट ने तो काम किया है, इस हुकूमत के आने के बाद थोड़ा सा मामला हुआ है। इस वक्त जो अवाम का मुतालबा भी है, जैसे अबरार बिरदई साहब ने भी अपनी एक राय दी है कि फौरी तौर पर इस वक्त जो मौजूद है, ये लड़ाइयाँ बाद में लड़ी जाती रहे कि लोकल गवर्नमेंट जिम्मेदार है, सूबाई जिम्मेदार है या फिर मरकजी, लेकिन इस वक्त फौरी तौर पर सिंध बिलखुसूस कराची को आफत ज़दा इलाका करार देके तो हंगामी अंदाज में काम करने की जरूरत है। क्योंकि आर्मी जो अभी किरदार अदा कर रही है, ठीक है, वो तो बहरहाल हमारी हुकूमत क्या किरदार अदा करेगी, उन्होंने हर तरफ देखना है, बस आर्मी की तरफ देखना है। आर्मी है तो सब कुछ है भाई, आर्मी की तरफ ही अगर आपने देखना है तो फिर खदारा खदारा आप एक काम करें, आप इलेक्शन मांगना, लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ दें, आर्मी को ही मुल्क संभालने दें, आर्मी को ही काम करने दें। तो अगर तो आपसे नहीं, अगर आप कर सकते तो फिर बार बार आर्मी को तकलीफ क्यों दे रहे हैं? हर काम में आर्मी उमर साहब देखे ना, उमर साहब बात यह है कि आफतज़दा इलाका तो हो गया है, जब आर्मी तलब होती है तो अंडरस्टूड बात है कि आफतज़दा इलाका करार दे दिया गया। जी जी, तो हर तरफ यानी कि यहाँ पे मदद भी आर्मी से मांगी जाती है, फिर बाद में बहुत सारी जमातें जो आर्मी के खिलाफ भी बोलती रहती हैं, आर्मी के खिलाफ इल्जाम लगाती हैं, कह रही है भाई आर्मी ही जो सब कुछ करवा रही है, आर्मी ने ये कर दिया, फलां कर दिया, ये कर दिया। बहरहाल ये एक अलग बहस है। तो इस वक्त बहरहाल हंगामी तौर पे कराची को रेड जोन करार देते हुए, आफतज़दा इलाका करार देते हुए, इस वक्त जो जरूरत है कि वो हंगामी तौर पे किरदार अदा किया जाए। पूरे जो कराची की इस वक्त सूरत हाल है देख के अफसोस होता है। वहाँ के जो हमारे अपने लोग हैं, हम जिनसे राब्ते में हैं,
تو کس برے انداز میں مطلب کس بری سچویشن کا وہ سامنا کر رہے ہیں، بہت ہی ناقابل بیاں مطلب وہاں کی جو حالت ہے۔ جی ویسے اس ٹائم تو چاہیے وفاقی حکومت کو، وزیر اعظم عمران خان صاحب کو چاہیے وفاقی حکومت کی طرف سے ایک بڑا فنڈ اناؤنس کریں اور ایک بڑی مختص رقم اناؤنس کرے سندھ گورنمنٹ کے لیے، تاکہ وہاں پر ان غریبوں لوگوں کی جو ہے نا امداد کی جا سکے، ان کی مدد کی سکے۔ فی الفور اس ٹائم تمام اختلافات بلا کے میرا خیال ہے کراچی کو فوکس کرنا چاہیے اور انسانی کی جانیں بچانے چاہیے اس ٹائم کراچی میں۔ اب پرائم منسٹر صاحب نے تو میرے خیال میں کوئی فنڈ اناؤنس کر بھی دیے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ کر دیا، سندھ لیکن اس سے حکومت وہ جو بھی وزیر اعلیٰ مدد سندھ ملے مطمئن نہیں ہے، وہ کچھ اور ان کی ڈیمانڈ ہے کہ کچھ اور اس کو بڑھایا سندھ جائے، حکومت کے اس بارے پر میں وہ انہوں نے نہیں اپنی اسٹیٹمنٹ دی تھی نا اور کل دے ایک دیا جائے۔ اس میں تو میرا خیال ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کو بھی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ پورے پاکستان کا مسئلہ عوام کا مسئلہ ہے پورے پاکستان میں یہ۔ مت۔ جی اس سے پہلے بھی جب سندھ میں سیلاب آیا تھا تو آزاد کشمیر کے زلزلہ زدگان کے لیے جو 55 ارب کا جو ایک پیکج دیا گیا تھا مشرف کے ڈونر کانفرنس میں جو مدد کشمیر کے لیے ہوئی تھی، تو وہ مدد بھی آزاد کشمیر کی گورنمنٹ نے سندھ کو دی تھی کہ آپ سندھ کے لیے کریں۔ تو اس وقت پنجاب کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے، بلوچستان کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے، جی حالانکہ میں تو کہتا ہوں کہ میں تو کہتا ہوں عمر صاحب، پنجاب سندھ کے گورنمنٹ کو اندر نہیں، یہ اس ٹائم گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کے کا مسئلہ ہے۔ عوام کو بھی امداد کے لیے پہنچنا چاہیے، جتنی ہماری ویلفیئر سوسائٹیاں ہیں، جتنے ہمارے این جی اوز ہیں، ان سب کو اس ٹائم فی الفور کراچی میں لوگوں کی مدد کے لیے پہنچنا چاہیے، یہ ایک اچھا، اس انسانی وقت فریضہ ہے ابھی یہ۔ سید ابرار قدیر صاحب نے ایک کمنٹ کیا ہے کہ اور یہ میری بھی کچھ لوگوں سے بھی بات ہوئی تھی، ساتھ آنا تھا یہاں پہ پروگرام میں شرکت کرنی تھی، لیکن کیونکہ بجلی کراچی میں 2 روز سے بند ہے، 90% علاقہ جو کہ بتایا جا رہا ہے تاریکی میں ہے، اور کے ای ہمیشہ کوئی اس نے کوئی مطلب ایسی حکمت عملی نہیں بنائی کہ وہ کراچی کے لوگوں کو اس طرح سے بجلی کی فراہمی کو یقینی بنائے۔ جب آپ مطلب بجلی بحال بھی ہوتی ہے تو وہاں پہ وائریں اس طرح سے پھیلائی جاتی ہیں کہ بہت سے لوگ جو بچ جاتے ہیں تو وہ کرنٹ لگنے سے مر جاتے ہیں۔ تو اس وقت بہرحال کراچی تاریکی میں ہے، روشنیوں کا شہر تاریکیوں میں ہے، کراچی لاوارث ہے۔ خیال میں اس پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں جو ہم منتخب کرتے ہیں ان حکمرانوں کو، ان لوگوں کو منتخب کرتے ہیں، تو ہم میرے خیال سے ذمہ دار ہیں۔ دیکھیں جی عمر صاحب، بات یہ ہے کہ مختصر بات یہ کہ اس ٹائم پاکستان جو ہے اس ٹائم شدید اللہ کے عذاب میں آیا ہوا ہے، اور آپ دیکھیں ابھی کورونا سے اس قوم کی جان نہیں چھوٹی، کورونا بے جیسے شک مرض سے کتنی اموات ہو چکی ہیں، اس کے بعد یہ کراچی میں سیلاب آ گیا۔ ہم پوری قوم کا ہمیں اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، اور ہمیں اجتماعی توبہ کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس ملک میں اپنی رحمت نازل فرمائے، اور ہمارے اوپر جو اس قسم کی جو بیماری کی شکل میں اور یہ سیلاب اور بارشوں کی شکل میں اللہ کا عذاب ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ ابھی ہمارے ساتھ موجود تھے مصطفیٰ خان صاحب جو کہ سینئر تجزیہ کار ہیں اسلام آباد سے، وہ ہمارے ساتھ لائیو تھے۔ ان کا بھی اب یہی کہنا ہے کہ جو اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں حکومت وقت جو ہے وفاقی حکومت سندھ گورنمنٹ ہی لوکل گورنمنٹ ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان میں جتنی بھی صوبائی حکومتیں ہیں سب کو قوم ہو کے آگے آنے کی مطلب کوشش کرنی چاہیے، ریلیف کے لیے تیار رہنا چاہیے، کرنے چاہیے۔ اور پھر یہاں پہ جو کہ پاکستان آرمی، کیونکہ ایک جیسے کہ ابرار قدیر صاحب نے اپنے تبصرے میں کہا کیونکہ وہ منظم ادارہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اس وقت تک پاکستان کو ہر مشکل جب بھی پیش آئی ہے تو صرف آرمی نے ہی سنبھالا ہے۔ جب بھی پاکستان سرحدوں کو سنبھالے، بھارت کے ساتھ مقابلہ کرے، پاکستان میں دہشت گردی کا مقابلہ کرے، یا تو پھر وہ ہماری ان جو مسائل ہیں، جو شہری مسائل ہیں، جو صوبائی مسائل ہیں، ان کو سنبھالے۔ بہرحال پاکستان آرمی کا بہت شکریہ، ہمیشہ ان کی محسن سامنے آئی ہے۔ دیگر ادارے بھی کام کر رہے ہیں، ریسکیو 122 بھی کام کر رہی ہے، دیگر جو وہاں کی ویلفیئر ہے، چھیپا ہے، وہ اپنے اپنے کردار ادا کر رہے ہیں، میڈیا کی ٹیمیں وہاں پہ موجود ہیں، پراپر کوریج دے رہی ہیں، اور پولیس ڈپارٹمنٹ وہاں پہ موجود ہے، وہ وہاں پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ہم پاکستان آرمی کے کردار کو فراموش نہیں کر سکتے۔ لیکن دوسری طرف ہم سیاسی لحاظ سے دیکھیں تو اس وقت کراچی کے حالات پہ سیاست کی جا رہی ہے۔ آج بھی ہم ایک قوم نہیں بن سکے بلکہ ایک ہجوم کی شکل میں اپنے آپ کو سامنے لیے ہوئے ہیں۔ آج بھی ہم ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آ رہے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں کہ اس نے کیا کیا تھا تو اس نے کیا کیا، وہاں پہ کیا ہوا تھا تو یہاں پہ کیا نہیں ہوا، کس نے کتنے کھا لیے، کس نے کتنے ڈکار لیے، کوئی اس پہ نہیں آ رہا کہ یار اس وقت پہلے کراچی کو بچاؤ۔
جب کراچی بچ جائے گا, جب کراچی کو آپ اس تالاب سے خشکی کی طرف لے آؤ گے, اس وقت پھر آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس کا کیا کردار تھا, کس نے کیا کردار ادا کیا ہے. تو خدارہ کراچی کو لاوارث نہ چھوڑو. یہ وہ شہر ہے جو پورے پاکستان کو ریلیف دیا کرتا تھا. یہ وہ شہر ہے جس میں سے امدادی ٹیمیں پورے پاکستان میں, علاق کشمیر میں, گلگت بلتستان میں جاتی تھیں, امداد کے لیے جاتی تھیں. اور آج وہی کراچی کسی مسیحا کے انتظار کر رہا ہے, کسی کی طرف مدد کی طرف دیکھ رہا ہے. وہاں پہ 18 سے زائد جانوں کا ضیاع ہو چکا ہے اس وقت تک. بہت ہی افسوسناک صورتحال کراچی میں دیکھنے کو مل رہی ہے. بہرحال پھر اپڈیٹس لے کے آپ کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گے. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے اور کراچی کی مزید جو صورتحال ہے اس پہ بھی بات چیت کریں گے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.